دیر میں کچھ گفتگو اپنی طرف سے اپنی استطاعت کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، میری بھی یہ حاضری اس بارگاہ والا شام میں پہلی بار حاضری ہوئی ہے اور حاضری ہی کے مقصد سے میں حاضر ہوا ہوں۔ سرکار مخدوم شیخ العالم کی بارگاہ میں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے حاضری کا موقع ملا ہے۔ میں نے اس خانقاہی ماحول میں قرآن پاک کی آیہ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یقیناً بامراد ہو گیا وہ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وہ بامراد ہو گیا۔ میں چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کی خصوصی توجہ چاہوں گا، کیونکہ جو بات میں یہاں کرنے جا رہا ہوں وہ عام جلسوں میں نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یقیناً وہ بامراد ہو گئے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے کو ستھرا بنا لیا، اپنی صفائی کر لی، وہ بامراد ہو گئے۔ حضرات، میں جب میں نے رضوانی شریف کا رخ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات تو ذہن میں آئے گی کہ وہاں حاضر ہو رہا ہوں، کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ تو جدھر کا رخ ہوتا ہے ویسے ہی خیالات بھی آتے ہیں۔ میں نے جب ادھر کا رخ کیا تو سب سے پہلے حضور شیخ العالم کی شخصیت کا ایک مجموعی خاکہ ہمارے ذہن میں آیا، اور 8ویں صدی ہجری کی یہ عظیم ذات جنہوں نے اپنے آپ کو عشق مولا میں فنا کر دیا، اب وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس پر ہم جیسے لوگ بول کر ان کے بارے میں بہت کچھ نہیں بتا سکتے۔ الحمدللہ زمانہ اس کا معترف ہے، بلکہ میں اس 20 منٹ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں کہ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ آپ سورہ واقعہ تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو 3 زمرے میں تقسیم فرمایا۔ ایک کا نام رکھا ہے مقربون، دوسرے اصحاب یمین اور تیسرے اصحاب شمال۔ اصحاب یمین اور اصحاب شمال یعنی مومن جنتی، اور جو اصحاب شمال ہیں وہ جہنمی۔ لیکن یہ جنتیوں میں جن لوگوں کو مقربون کہا گیا ہے، اور قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ مقربون ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ یہ مقربون کا جو طبقہ ہے، یہ مقربان بارگاہ الہی جو ہوں گے، قرآن نے کہا ثلۃ من الاولین، پہلے والوں میں بھی تھوڑے ہوں، کچھ لوگ ہی جنتی بہت ہوں گے، لیکن جنتیوں میں جنہیں بارگاہ قدس کا قرب حاصل ہو جائے، جو مشاہدہ حق میں محو ہو جائیں، ایسے افراد پہلوں میں بھی کچھ لوگ ہوں گے،
کچھ لوگ ہوں گے، اور بعد والوں میں کہا گیا وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں سے تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے، اس مقام کے ہوں گے۔ آپ بس میں یہاں بتا دوں کہ رب قدیر نے مقربون کی جو ایک قسم بیان کی ہے، اس قسم میں، اس زمرے میں جو لوگ شامل ہیں، اس میں یقیناً شیخ العالم حضرت شیخ احمد عبدالحق کی ذات جلال۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اشاروں میں سمجھ لیجئے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ تاریخ میں دیکھیں گے اسلام کی تاریخ میں، کہ ہر بڑے سے ایک ہونہار، ان کے شاگرد، خلیفہ، مرید بنے، ہر بڑے سے بنے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگ ہیں ایسے کہ بنانے والے نے بننے والے پر ناز کیا، بنانے والے نے بننے والے پہ ناز کیا ہو۔ ان میں سب سے پہلی ذات حضرت صدیق اکبر کی ہے، بنایا مصطفیٰ نے اور خود فخر کیا ہے، مصطفیٰ خود فخر کیا ہے۔ میں اشارے میں بتا دوں، میرے آقا نے فرمایا کس نے جو کچھ مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ یہاں دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کا بدلہ قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے، قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ اور ایک دنیا فضیلت میں اگر کوئی سمجھ جائے تو دنیا فضیلت میں ایسی حدیث نظر نہیں آتی جو رسول اللہ نے صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، ابو بکر کو بناتا۔ دوسروں کے لیے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ سب کی فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ اگر میں رب کے سوا خلیل بناتا، اس جملے پہ غور کیجئے گا، یہ اگر بناتا، اگر خلیل کوئی اور ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، یہ ابو بکر کو خلیل بناتا۔ وہ کون سا خلت کا مقام ہے کہ اگر دینا ہوتا تو ابو بکر کو ملتا۔ تو بننے والے پر بنانے والے نے فخر کیا ہے۔ ایسی ذات تاریخ میں چندے معدودے آئی ہیں، گنتی کی آئی ہے، انہی ذوات میں سے ایک ذات حضرت شیخ العالم شیخ عبدالحق کی ہے کہ آپ صرف اپنے آپ میں صاحب کمال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذات ہے کہ بننے والے پر بنانے والے حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء نے فخر کیا ہے۔ بننے والا ہر مرید اپنے پیر پہ فخر کرتا ہے، ہر بننے والا اپنے بنانے والے کو بڑا بتاتا ہے، لیکن حضرت کبیر الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوازا، عطا کیا، بنایا، سوارا، اور ایسا سوارا کہ دیکھ کے خود ہی حیران ہیں، خود ہی خوش ہو رہے ہیں، حیران ہیں کہ عبدالحق کس مقام پہ پہنچ چکا ہے، کس منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت اور سارے ارشاد و بیعت کی ذمہ داری، امانتیں اور آگے ان کی تربیت اور ترقی کے لیے ساری ذمہ داری اپنے شاگرد، اپنے مرید و خلیفہ، اپنے جگر کے ٹکڑے شیخ احمد عبدالحق شیخ العالم کے پاس سپرد فرما دیا کہ پیر تھے، لیکن پیر خانے کے پیر حضرت شیخ العالم ہو گئے۔ تو ایسی شخصیات تاریخ میں بازی آیا کرتی ہیں۔ بات آگے جا رہی ہے، میں نے جو تلاوت کیا اس پر بھی مختصر توجہ دلا دوں۔ حضرت کی شخصیت پر میں نے کچھ دیکھا، مطالعہ کیا، پڑھا، سمجھا، تو الحمدللہ بہت ساری نسبتیں ہمارے لیے بڑی خوشی کی ہیں۔ ابھی حضرت نے فرمایا کہ کچھوچا سے رودونی شریف کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کچھوچا شریف سے تو رشتہ ہے ہی۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا اخبار العیون، تو اس میں قرآن پاک کا ایک نسخہ لے کر حضور شیخ العالم کی بارگاہ میں جو صاحب حاضر ہوئے ہیں وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی غوث العالم محبوب یزدانی کے خلیفہ، اور وہ قرآن پاک واقعہ ہے
حضرت کے پاس موجود رہا اور برس تک موجود رہا۔ آگے ذکر آیا ہے کہ جب رودولی میں بربادی آئی تو وہ قرآن شریف کا نسخہ مفقود ہو گیا، گم ہو گیا۔ تو حضرت مخدوم شیخ العالم کی بات، شیخ العالم سے رشتہ یہ اسی زمانے سے ہے۔ مخدوم پاک کے زمانے کی چوچا شریف سے تو رشتہ ہے ہی، اور یہ رشتہ کیا رشتہ ہے؟ میں ایک میکدے ششت سے ہو کر دوسرے میکدے میں آیا ہوں۔ وہ ایک نظامی میکدہ ہے، ایک صابری میکدہ ہے۔ بلکہ جب میں نے غور کیا تو جنت میں دو طرح کی نہریں بہیں گی۔ کچھ نہریں اوپر بہیں گی ظاہر میں، اور کچھ نہروں کے بارے میں آیا تجری من تحتہا الانہار، ہے نا؟ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں کہ اس کے نیچے سے نہریں بہیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں اگر اس کا نظارہ دیکھنا ہے تو سیریا میں موجود ہے۔ یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو کہ نیچے سے نہریں کیسے بہتی ہیں۔ اوپر سے تو نہر بہتی دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن نیچے سے جو نہریں بہتی ہیں، میں نے جب نظامی اور صابری پہ غور کیا ہے تو بارگاہ سید العاشقین حضرت شیخ الاسلام بابا فرید کی بارگاہ سے جو دو نہریں بہی ہیں، ایک اوپر سے نہریں بہی جسے نظامی کہتے ہیں، ایک جو نیچے سے نہریں بہی ہیں معرفت کی، وہ سلسلہ صابری کا تجری من تحتہا الانہار۔ شیخ العالم، شیخ العالم، مخدوم اشرف، مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجری من تحتہا الانہار، اس عالم خلق میں معرفت کی وہ نیچے سے بہنے والی نہر یہ صابری نہر ہے، جس کی اس نہر کا یہ سلسلہ رودولی شریف تک پہنچا ہے، بارگاہ صابر پاک سے۔ یہاں پر ایک چیز میں اعترافاً عرض کرتا ہوں، میرے ایک دوست نے مجھ سے آج سے 2 سال پہلے سوال کیا، توجہ دیجیے گا، کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخبار الاخیار میں بزرگوں کے حالات جمع کیے۔ نام ہی سے پتا اخبار الاخیار، اولیاء کے بارے میں کچھ بایوگرافی ہے، ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے سوال کیا کہ شیخ محقق نے تمام بزرگوں کے کچھ نہ کچھ حالات صفحے 2 صفحے 4 صفحے لکھے ہیں، لیکن جب صابر پاک کی بارگاہ میں آئے، صابر پاک کا ذکر آیا تو ایک سطر لکھ کر گزر گیا۔ توجہ چاہوں گا، کیا صابر پاک کی شخصیت پر ایک صفحہ بھی نہیں لکھا؟ ایک صفحہ بھی نہیں لکھا۔ میں نے کہا مولانا، اس ہند و پاک کی سرزمین پر یہی تو وہ ذات ہے کہ جس پر پوری حدیث ثابت آتی ہے کہ اولیائی تحت ردائی، کہ میرے اولیاء میری چادر کبریائی کے تحت ہیں، اندر ہیں۔ ارے شیخ نے بتا دیا، جب صابر پاک کو شیخ محقق نہ پہچان سکے تو دوسرا کون جان سکے؟ دوسرا کون جان سکے گا؟ یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عشق الہی کے سمندر میں ایسا خرق کیا کہ جو مثال دی ہے شیخ العالم نے کہ نمک پانی میں حل ہو جائے تو وہ نمک نہیں رہتا، پانی ہو جاتا ہے، ایسا چھپایا کہ وقت کا محقق بھی نہیں نکال سکا ہے۔ یہ تو صدیوں کے بعد جو بشارت ہے، ایک دور آئے گا کہ صابری فیضان اجاگر ہوگا، صابری فیضان جاری ہوگا۔ اب یہ دور شروع ہونے والا ہے صابری فیضان کا، جو اعلانیہ آئے گا، یہ صابری دور آنے والا ہے۔ میں یہ اعترافاً ایک بات عرض کر رہا تھا، میں بھی چشتی ہوں اور الحمدللہ میں اشرفی چشتی، اشرفی نظامی چشتی، میرا خاندان یہ اچانک نہیں ہے۔ آج کل اچانک والے بڑے ٹینشن کا سبب بن جاتے ہیں۔ کوئی اشرفی ہو گئے، کوئی رضوی ہو گئے، کوئی قادری ہو گئے، برکاتی ہو گئے، ٹینشن بن جاتے ہیں۔ نئے ہوتے ہیں، نیا ذوق ہوتا ہے، نئی وفاداریاں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ
ہم اس وقت سے اشرفی ہیں جب سے مخدوم پاک جونپور تشریف لائے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں میں بھاگلپور کا رہنے والا ہوں، لیکن آپ پوچھ لیں جتنے اہل کی چوچا اور لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آج بھی وہاں جونپوری کہا جاتا ہے. کوئی منصوری ہے، ملک ہے، شیخ ہے، پٹھان ہے، ہماری کوئی برادری نہیں ہے. ہماری برادری کا نام ہے جونپوری، یعنی ہم جونپور ہی سے وہاں گئے. اور صرف گئے نہیں ہیں، اس جانے کی سند یہ ہے کہ اولاد نور العین میں سے اس وقت یہاں ایک پیر کو بیار کے علاقے میں سفر کی مشقتیں تھی، اس وقت آنا جانا آسان نہیں تھا، پیر کو بھی ساتھ لے کر گئے. اور وہاں آج بھی اس کی نسلیں کئی محلوں میں آباد ہو چکی ہیں. سب اشرف ہیں، اشرف 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 کئی محلے آباد ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ وہاں کے خاندان سے، بسخاری سے، کچوچا سے شادی بیاہ، رسم و رواج، رشتے سب قائم ہیں. الحمدللہ ہم اس وقت سے اشرفی ہیں جب جونپور میں ہمارے آبا و اجداد تھے. آپ نے تذکرے میں پڑھا ہوگا، حضرت کا زمانہ ہے، ابراہیم شاہ شرقی کا زمانہ ہے. اس وقت حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی اس وقت شیخ الاسلام تھے، اس حکومت کے بڑے عالم ہیں جنہیں مخدوم پاک نے مرید فرمایا اور خلافت عطا کی ہے. اور حضرت شیخ الاسلام شہاب الدین دولت آبادی کی نے حضرت شیخ العالم سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے. پورے واقعات موجود ہیں. یہ اس زمانے سے الحمدللہ ہم اشرفی ہیں، چشتی ہیں. لیکن ایک بات اعتراف عرض کرتا ہوں، جب میں بارگاہ غریب نواز سے نکلنے والے سوتے ان نہروں پہ غور کرتا ہوں تو الحمدللہ مجھے ایسا مجھے جو صاف نظر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے صوفیہ کا مشرب بھی دل سے شروع ہوتا ہے. دل سے شروع ہوتا ہے تو قلب، معرفت قلب کا حصہ میں بول کے نکل جاتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے معرفت قلب کا حصہ نظامی کے حصے میں گیا ہے اور معرفت روح کا حصہ صابریوں کے حصے میں گیا ہے. حضرت بابا فرید کی بارگاہ سے قلب کا حصہ نظامی لے گئے ہیں اور روح کا حصہ صابری لے گئے ہیں. آج صابریوں میں الحمدللہ صابر پاک گر ایٹم، صاحب نے کہا گر ایٹم تجھ کو بنانا نہ آتا ہے نہ بنا. گر ایٹم تجھ کو بنانا نہ آتا ہے نہ بنا. جس نے کلیئر کو جلا ڈالا وہ ہو پیدا کر توجہ چاہوں گا، وہ ہو پیدا کر واقعہ آپ کو پتا ہوگا. جس نے کلیئر کو جلا ڈالا وہ ہو پیدا کر، وہ ہو جو کلیئر سے نکلا وہ رضولی میں آتے حق بن گیا. اب اسے کہنا ہے تو یہ کہو ادھر سے آئیں گے اگر نزولی آئیں تو ہو حق ہوگا، اور عروجی جائیں تو حق ہو جائے گا. حق ہو کہہ لو تو شیخ العالم سے صابر پاک تک پہنچ جاؤ گے. قد افلح من تزکا. اب میں اس بات پر 2 منٹ میں بات کر کے اپنی بات کرتی رکھوں گا. میں کوئی خطیب مقرر نہیں ہوں، آپ نے کئی پروگرام میں پروفیشنل میرا نام نہیں دیکھا ہوگا. میں تو انہی بزرگوں کی بارگاہوں میں ہی بولنے کو سعادت سمجھتا ہوں. اس لیے کہ سن لیجیے، موقع ہے میں بتا دیتا ہوں. ایک حدیث پاک ہے، محدثین نے اسے مرسل کہا ہے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا تو 40 سال سے آج تک ملت کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کا منظر سامنے آ جائے گا. میرے آقا نے فرمایا العلم و علمان، علم دو طرح کے. علم کی تقسیم کئی اعتبار سے ہوئی ہے. علم 2 طرح کے ہیں، آپ توجہ ذرا سا میری بات پہ رکھیں. علم 2 طرح کے ہیں. ایک علم آقا نے فرمایا علم فی القلب. ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جائے گا، جسے اقبال نے کہا ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. دل پہ علم اتر جائے. میرے آقا نے فرمایا علم فی القلب.
جو ایک وہ علم ہے جو دل میں اتر جاتا ہے. اور میں ایک بات کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بات دل میں اتر جاتی ہے، دل میں اتری ہوئی بات کے سامنے سارے اعضاء و جوارے، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، سب وہ علم جو دل میں اتر جائے اس کے غلام ہو جاتے ہیں، اسیر ہو جاتے ہیں. جو دل میں بات اتر آتی ہے، آنکھ اسی پہ کام کرتی ہے، کان اسی پہ کام کرتے ہیں، ہاتھ پیر سب اسی پہ کام. دل میں اتری ہوئی بات کو رد کر دینا آسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب دل میں اتر جائے تو ناصحوں کی نصیحتیں بھی کام نہیں کرتی ہیں.